السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 یعنی 197 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے چند متعین اور مقرر مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، یعنی جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو سفر کا سامان، کھانے پینے وغیرہ کا ضرورت کا سامان ساتھ میں لے کر جاؤ۔ پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اب یہ جو سفر ہے، دنیا کا سفر ہوتا ہے تو اس میں کھانے پینے کے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، ہماری زندگی بھی تو ایک سفر ہے، آخرت ہماری منزل ہے، تو آخرت کے لیے سب سے بہترین سامان سفر کون سا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد اس سے پہلے والی آیتوں میں یہاں پر مزید حج کے احکام اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں، متعین اور مقرر مہینے ہیں۔ کون سے مہینے؟ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے اور حج کے ایام مانے جاتے ہیں۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، وہ 5 دن ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، مگر شوال اور ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینے میں شامل کیا گیا، اور اس کو حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، یعنی اگر کوئی چاہے تو شوال کے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، وہ ذی قعدہ کے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، بس فرق اتنا ہوگا کہ وہیں سے احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی، جب سے وہ احرام کی نیت کرے گا، حج کی نیت کرے گا۔ یعنی اگر شوال سے نیت کر لیتا ہے تو شوال ہی سے پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ لیکن فرماتے کہ ان مہینوں سے پہلے، یعنی شوال کے مہینے سے پہلے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں احرام باندھے یا شعبان کے مہینے میں احرام باندھے تو یہ مکروہ ہے، اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حج کا مہینہ نہیں، رمضان یہ حج کا مہینہ نہیں، شعبان یہ حج کا مہینہ نہیں، اور شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ کے مہینے میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی بھی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، اب ان مہینوں میں حج کو فرض کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ حج کی نیت سے احرام باندھ لے تو احرام باندھتے کے ساتھ ہی حج فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ ہوا، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اچھا، ہدی کا جانور چلانے کا کیا مطلب ہوا؟ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، حج کی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ حرم میں بھیج دے پہلے ہی، تو وہ جانور بھیجنے کی وجہ سے اگرچہ اس نے خود ابھی احرام باندھا نہ ہو، لیکن جانور پہلے ہی بھیج دیا حرم کے اندر کہ یہ جانور میری جانب سے جب میرے ارکان ادا ہو جائیں گے تو قربان کیا جائے گا حدود حرم کے اندر، تو یہیں سے اس پر حج لازم ہو جاتا ہے ہدی کا جانور بھیجنے کی وجہ سے، تو اس پر یہ چیزیں لازم ہو جائیں گی، یعنی جو اپنے اوپر حج فرض کر لے اس پر یہ 3 چیزیں لازم ہو جائیں گی جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی۔ پہلے نمبر پر ہے رفث، یعنی اس کو رفث سے بچنا پڑے گا۔ اب رفث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا،
یعنی ہم بستری کرنا بھی حرام ہے، ہم بستری کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے، یا فحش کلام کرنا یعنی بے حیائی والی باتیں کرنا، گالی گلوچ احرام کی حالت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ نکاح کیا جا سکتا ہے، ہم بستری حرام ہے لیکن نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام ہے۔ احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن جماع اور ہم بستری حرام ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، وہاں جانے کے بعد وہ نکاح کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نکاح کرنے میں، احرام کی حالت میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں ہم بستری حرام ہے، دم واجب ہو جائے گا اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو یہ بھی غور کریں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فسوق سے بچنا۔ فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام، یعنی احرام کی حالت میں ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنا لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جدال سے بچنا۔ جدال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، لڑائی، جنگ۔ اور یہاں پہ خاص طور پر مراد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، حج کے ایام میں بھی ایسا ہوتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی یہ چیزیں، ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ٹور والوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ یعنی جب ان کو جو سہولت، جس کا وعدہ کیا گیا، جو فیسلٹی وہ نہیں ملتی ہے، تو جو اس چیز کو بھی یعنی ایک بزنس سمجھ لیتے ہیں، ایک تجارت سمجھ لیتے ہیں، اور جس طرح بزنس اور تجارت کے معاملات میں وہ دنیا داری کے اعتبار سے جھگڑا کرتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک طرح کا بزنس سمجھ لیا، تجارت۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہاں گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ جو ٹور والے ہیں انہوں نے تو کاروبار کے طور پر ہی شروع کیا ہے، تو وہ سہولت اگر آپ کو نہیں مل رہی، وہ فیسلٹی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے، کچھ معاملات ہو گئے ہیں، تو واپس آنے کے بعد آپ بات چیت کر سکتے ہیں، وہیں پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں پر جو معاذ اللہ، ہم نے تو ایک آدمی کی زبان سے اسی حرم شریف کی حدود کے اندر گالی کے الفاظ بھی سنے۔ اب سوچئے وہ جو عمرہ اس نے کیا، وہ عمرہ اس کو ثواب ملے گا؟ تو ضائع ہو گیا نا، اس کا ثواب ضائع ہو گیا گالی بولنے کی وجہ سے، وہ وہاں پر اس کی زبان سے گالی نکل گئی۔ سوچئے آپ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں کی جانب سے کوتاہی ہو جائے، ٹور والوں کی جانب سے کوئی کمی رہ جائے، کوئی سہولت آپ کو ان لوگوں نے وعدہ کیا اور وہ نہ دے پائیں، کوئی فیسلٹی نہ دے پائیں، تو آپ بعد میں آ کر بھی اس کے تعلق سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے پیسہ دیا ہے، ہم نے پیسہ دیا تو ہم کو پھر ویسی فیسلٹی ملنی چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ صبر نہ ہونے کی علامت ہے۔ وہاں جانے کے بعد لڑائی جھگڑا تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہم لوگ جس بھی گئے تھے پچھلے سال، تو شروع ہی سے یہاں ایئرپورٹ سے، ممبئی کے ایئرپورٹ ہی سے چند لوگ، 4-5 لوگ تھے، ان کا نام نہیں لیں گے، یہیں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے ٹور والوں کے ساتھ، اور پورے سفر میں جھگڑتے ہی رہے، یہاں تک کہ واپس آتے وقت بھی وہ لوگ لڑ رہے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ لڑنے کے لیے گئے ہیں یا جھگڑا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ یہ تو عمرے کا حصہ ہے نہیں، اور یہیں سے انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہاں پورے سفر میں بھی، بسوں میں بھی کہیں جا رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں ٹور والے کے ساتھ، اور کہیں پر بھی اب واپس آ رہے ہیں تو پورے سفر کا وہ کوڑا چٹا کھول کے رکھ دیا کہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، یہ فیسلٹی کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں ملی، واپس آتے وقت وہ ٹور والے کی خیریت لے لی گئی۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے نا۔ فرماتے ہیں یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ پر ممنوع ہے، ہر جگہ اس سے منع کیا گیا، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ برائیوں کی ممانعت کے بعد یہاں نیکیوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی بھلائی کرو، یعنی گناہ کی جگہ پہ تقوی اختیار کرو، اور لڑائی جھگڑے کی جگہ پر اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، یہ مطلب ہوا۔ یعنی گناہوں کو چھوڑ دو، فسق و فجور کو چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی گناہ کا عذاب وہاں پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اور زیادہ وہاں پر بچنا ہے حدود حرم کے اندر۔ اور جو زیادہ راہ کی بات آئی، زیادہ راہ لے کر جاؤ، سامان سفر ساتھ میں لے کر جاؤ، یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو یہ تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے بھی ہے، جب آدمی سفر کرے تو اس کے ساتھ سفر کا سامان تو ہونا چاہیے، جو ضرورت کا سامان ہے کھانے پینے وغیرہ کا وہ ہونا چاہیے، تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور جو ہے اس طرح کے معاملات وہاں پر پیش نہ آئے۔ اچھا، یہ آپ یاد رکھیں
کہ جس کے پاس سامان سفر نہیں ہے، زاد راہ نہیں، یعنی مطلب کیا ہوا، سواری، سب سے پہلے تو سواری، کہ یہاں سے آنے جانے کے لیے سواری کا انتظام، ابھی تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے، تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا اس کے پاس خرچہ ہونا چاہیے، اور پورے سفر میں کھانے پینے کے لیے، اور جتنے دن تک وہاں رہے گا اتنے دن کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، اور جتنے دن وہاں وہ 40 دن 45 دن جتنے دن بھی وہاں پر رہے گا، اپنے ماتحتوں کا جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ گھر پر اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ اس مال میں سے ان کا خرچہ بھی چلتا رہے اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا رہے۔ جیسے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گیا تو اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ وہ بیوی بچوں کا 40 دن تک کھانے پینے کا انتظام ہو۔ ماں باپ اگر ضعیف ہو گئے، کمانے کے لائق نہیں رہے، تو ماں باپ کا پھر نفقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو ماں باپ کے لیے بھی چھوڑ کر جائے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ سارے اخراجات نکالے جا سکتے ہوں، تو پھر اس پر حج فرض ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بنیادی شرائط میں سے ہے راحلہ اور زاد راہ، یعنی سواری پر بھی قادر ہونا چاہیے اور سفر کا سامان بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی اتنا پیسہ چھوڑ کر جائے کہ اس کے ماتحت جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اتنے دنوں کا کھانے پینے کا ان کا انتظام ہو سکے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوتا تھا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ کہتے کہ بعض یمنی لوگ، یمن کے رہنے والے لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہو جاتے تھے، یمن سے حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے، اور سامان سفر یعنی کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا کہتے تھے، توکل کرنے والا کہتے تھے۔ یعنی کیا یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی اس طرح کی باتیں کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، تو اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ ہمارا انتظام فرما دے گا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم احادیث کے اندر بھی موجود ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا چھوڑ دوں، اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھو بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، یعنی ظاہری اسباب بھی مہیا کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رسی جو ہے، وہ رسی آپ نے باندھی، ایک ظاہری سبب ہے، حقیقت میں حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کبھی رسی باندھنے کے باوجود بھی اونٹ کو کوئی چرا کر لے کر چلا جاتا ہے، یا جانور کو کوئی چرا کر لے کر، کبھی تالا لگانے کے باوجود بھی چوری ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری اسباب یہ اس کا انتظام کرنا، اس کا اہتمام کرنا، ظاہری اسباب کو مہیا کرنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف بھی نہیں۔ تو وہ یمن کے لوگ کیا کرتے تھے، بغیر ساز و سامان کے چلے جاتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب اور خیانت کے بھی مرتکب ہو جاتے تھے۔ یعنی اب جب وہاں کچھ لے کر گئے نہیں ہیں، اب کھانے کا انتظام نہیں ہے، سامان نہیں ہے، بھوک لگے گی تو کیا کریں گے، چھینیں گے، جھپٹیں گے کسی کے پاس سے، پہلے تو مانگیں گے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو آدمی بھوکا ہے تو پھر بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو پھر آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ۔ تو ان کا اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تزودو، زاد راہ لے کر جاؤ اپنے ساتھ میں، جو وہاں کھانے پینے وغیرہ کے سامان کی ضرورت پڑنے والی، وہ سامان اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ، اور اگر وہ سامان ہے نہیں تو آپ پر حج فرض ہی نہیں۔ یہ بات یہاں پر بیان ہوئی، اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو متوکل کہنے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، تو یہ تو تقوی اور توکل کے خلاف بات ہو گئی۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان بھی لازم ہے۔ اچھا، ابھی بھی اس طرح کے کچھ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں سے تو جو ٹور والے لے کر جاتے ہیں نا، تو ان کی جانب سے کھانے کا پورا انتظام ہوتا ہے اور اس کا وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، اور جو پڑوسی ملک ان کے ہم لوگوں نے اکثر معاملات یہ دیکھے، وہاں جانے کے بعد بھی آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹور میں پیسہ تو بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، یعنی پیسہ تو اتنا ہی لیا، بلکہ ہمارے یہاں جو ٹور والے لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ 1 لاکھ روپے چل رہے ہیں، وہاں پہ 3 لاکھ روپے، یعنی ان کی کرنسی کے اعتبار سے 3 لاکھ روپے چل رہے ہیں، جبکہ اس کو بھی ہم انڈین کرنسی میں کنورٹ کریں تو وہ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ لے رہے ہیں، اس کے باوجود کھانے کا انتظام نہیں۔ تو اب وہ جو بیچارے پہنچ گئے ہیں وہاں پر، اب وہ یا تو ادھر ادھر ہوٹل میں جا کر ان کو کھانا کھانا پڑ رہا ہے، یا خود اپنے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے جو انڈین ٹور والے ہوتے ہیں نا، وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں پھر، یعنی بھائی کچھ کھانا بچا ہو تو ہمیں کھلا دو۔ تو یہ ہاتھ پھیلانے والی بات ہو گئی نا،
یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اور یہاں مخاطب کس کو کیا گیا؟ عقل والوں کو مخاطب کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ خوف الہی دل میں ہو، عقل کا تقاضا ہے خوف الہی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے، وہ بے وقوف ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ابو جہل تھے کہ بڑا عقل والا سمجھا جاتا تھا، وہ سب سے بڑا بے عقل تھا، بلکہ اس کا نام ہی ہو گیا ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ، جہالت والا ہے۔ اتنا بڑا عقل مند اپنے آپ کو کہتا تھا، تو وہ ہو گیا ابو جہل، یعنی سب سے بڑا بے عقل ہو گیا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی غلام سمجھے جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے کی وجہ سے عقل مندوں میں آپ کا شمار ہونے لگ گیا، کیونکہ ایمان ہی تو اصل عقل مندی ہے، عشق رسول ہی تو اصل عقل مندی ہے۔ آنے والی آیت کریمہ، آیت نمبر 198 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اب یہ مشعر حرام کیا ہے اس کا ذکر آئے گا، اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ عرفات سے لوٹتے وقت مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ راہ حج میں، یعنی حج کے سفر میں جس نے بھی تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا۔ یعنی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تو عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، یہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں کوئی تجارت کیسے کر سکتا ہے، اس میں اپنے اونٹوں کو کرائے پر کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ تو جس نے بھی حج کے سفر میں، حج کے سفر کے دوران تجارت کی، کاروبار کیا، خرید و فروخت کا معاملہ کیا، یا اپنے اونٹوں کو کرائے پر چلایا، تو گویا کہ اس کا حج ضائع ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے اعتبار سے یہ سوچا تھا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا کہ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تجارت یا کاروبار سفر حج کے دوران یا خرید و فروخت کرنے کی وجہ سے حج کے ارکان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب ایسا کوئی بے وقوف کہ حج کے ارکان چھوڑ کر وہاں بازار میں گھومتا پھرے، حج کے ارکان طواف زیارت و وقوف عرفہ چھوڑ کر وہ کاروبار کرنے لگ جائے، تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا۔ وہ حج کو اپنے یہ اس طرح جو کرے گا وہ ضائع کرے گا، اس کا حج ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آگے پیچھے جو ٹائم ہوتا ہے وہ 5 دنوں سے پہلے یا 5 دنوں کے بعد اگر کوئی کاروبار یا تجارت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نیز یہاں مال کو اللہ تبارک و تعالی کا فضل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہوتا ہے۔ مال خود برا یا اچھا نہیں ہوتا، اس کا استعمال برا یا اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ مال دیکھیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا فضل فرمایا، کیوں؟ کیونکہ مال کے ذریعے سے ہزاروں نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ مال کے ذریعے ہی سے تو صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج میں بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، عمرے میں بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری عبادتوں میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مال اللہ کا فضل ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں انجام دی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو، وقوف عرفہ، حج کے 2 ارکان بیان ہوئے۔ حج کے فرائض دیکھے تو 3 ہیں، احرام، پھر وقوف عرفات، پھر طواف زیارت۔ تو وہ عرفات کا جو میدان ہے وہاں پر جا کر ٹھہرتے، اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے۔ مشہور مفسر حضرت امام ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یعنی جب جنت سے اتارے گئے تھے نا تو الگ الگ مقام پر اتارے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں سری لنکا میں اترے تھے، اور حضرت حوا مکہ مکرمہ میں، جدہ جو جگہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں پر اتری، اسی وجہ سے اس کا نام جدہ ہو گیا۔ جدہ کا معنی ہی ہوتا ہے دادی۔
تو اس جگہ کا نام جدہ ہو گیا. یہ مشہور ہے کہ وہاں پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتری تھی جب جنت سے دونوں کو اتارا گیا تھا. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں سے سفر شروع کیا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچ گئی اور پھر اسی درمیان حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچ گئے. دونوں کی ملاقات اسی میدان میں ہوئی. اور عرفہ یا عرفو سے بنا جس کا معنی ہوتا ہے جاننا پہچاننا. دونوں کی وہاں پر ملاقات ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کو جان لیا پہچان لیا, اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں. اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور اسی دن سے اس دن کا نام عرفہ ہو گیا, یعنی 9 ذی الحجہ کا نام عرفہ ہو گیا. عرفے کا دن ہم لوگ بولتے بھی ہیں. اور اس جگہ کا نام عرفات ہو گیا, میدان عرفات. اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, تو دیکھیے اعتراف میں بھی عین را اور فا آتا ہے, اور عرفہ بھی اسی سے بنا ہے, عین را اور فا سے بنا ہے, اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہو گیا. حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر, یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر, جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے جہاں سے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, وہاں سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف کرنا, یعنی وہاں پر ٹھہرنا فرض ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا, عرفات میں میدان عرفات میں گیا ہی نہیں, تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے کم سے کم ٹھہرنا کیا ہے, فرض ہے. اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے, یعنی زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر ٹھہرا رہے, یہ واجب ہے, یعنی یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا, اب وہ مشعر حرام کی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے. مزدلفہ بھی ایک میدان ہے جو عرفات سے قریب ہے, یعنی میدان عرفات میں وقوف کرنے کے بعد پھر لوگ مزدلفہ میں آتے ہیں اور یہاں پر رات گزارتے ہیں, یہاں پر وہ رات گزارتے ہیں. مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے. پورا یہ بڑا جو میدان ہے وہاں پر حاجی سب جمع ہوتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے, اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں پر ٹھہرنا واجب ہے. اور بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے. اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے. وہ جو درخت ہے, ایک جگہ ہے وہاں پر, وہ اس جگہ پر پہلے وہاں پہ کوئی درخت ہوا کرتا تھا, اب تو درخت موجود نہیں ہے. وہ امام حج جو ہوتا ہے, ابھی تو کیا وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے, پہلے جب سنیوں کی حکومت تھی تو امام بھی سنی ہوتا تھا, امیر حج جس کو کہا جاتا ہے, اسی کی امامت میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اب تو کیا پڑھیں گے, وہ نجدیوں کا ہوتا ہے, تو وہ جہاں ٹھہرتا ہے وہی وہ مشعر حرام وہیں پر قریب میں ہے بغیر عذر. اچھا, مشعر حرام کے پاس وقوف کرنا افضل ہے. اور مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے ہیں پورا, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تکبیر یعنی اللہ اکبر, ثنا دعا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا. جو الفاظ ہمیں آتے ہوں عربی کے, وہ الفاظ یا جو عربی میں دعائیں ہم جانتے ہوں, عربی میں دعا کرنا بہتر ہے, آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اور اتنے وقوف کے دوران یہ اس طرح کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے. 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے. یعنی یہ صرف 2 جگہ ہیں جہاں پر یہ نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. مغرب و عشاء کی نماز کو مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے, اور ظہر اور عصر کی نماز کو عرفات میں جمع کیا جاتا ہے. یعنی وہاں ظہر کے وقت میں جمع کیا جاتا ہے, جس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک نماز کو پہلے کر لیا جاتا ہے. عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, اور یہ جو مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. یعنی مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں, تو یہ جمع تاخیر ہوتی ہے. مذہب حنفی کے مطابق یہی 2 مقامات ہیں جہاں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے, یعنی 2 نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنا جائز ہے, ورنہ کسی بھی اور موقع پر 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں. ہاں, جمع سوری جائز ہے. جمع سوری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہی ادا کی جائیں, لیکن دیکھنے میں لگے کہ دونوں ایک ساتھ میں پڑھی گئی. یعنی جیسے سفر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز کو آپ نے بالکل ظہر کی نماز کو بالکل مؤخر کر دیا, بالکل آخری وقت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی, اور جیسے ہی ظہر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے, ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی. دیکھنے والے کو لگے گا کہ دونوں ساتھ میں پڑھی, جبکہ دونوں کو ان کے وقت میں ہی پڑھا گیا. یہ کسی ضرورت یا کسی حاجت کی وجہ سے ایسا کریں تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ, اللہ کو یاد کرو. یہ فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے,
یعنی جب مسلمان نہیں تھے تو ذکر کیسے کرنا، عبادت کیسے کرنا کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 199 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔